السلام علیکم، ویلکم ٹو بابا دیل ہارر شو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یا ہم سب نے سنا ہے کہ فلاں شخص نے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھا اور وہ بھاگ گیا، یا کسی شخص نے جن کو دیکھا اور وہ بھاگ گیا۔ لیکن آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ اس کے برعکس ہے۔ اس میں جن بھاگ گیا۔ یہ واقعہ سننے میں اور اس کو امیجن کرنے میں یا اس کو تصور کرنے میں یہ تھوڑا خوفناک ہے۔ جن آخر کیسے بھاگا؟ تو لائٹس کو کر دیں آف، لیز، چپس، نوڈلز، ڈرنک جو آپ رات کو انجوائے کرتے ہیں جلدی سے لے آئیں، کمبل کو اوڑھیں اور ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مختصر کہانی میرے پوتے تیمور، جس کی عمر تقریباً 13 سال ہے، اپنے دوست زین علی کی والدہ کے بارے میں سنائی۔ زین علی کی والدہ نصرت بی بی اپنے بیٹے کی طرح تیمور کو بہت چاہتی اور پسند کرتی تھی۔ وہ نہایت پاک باز، خوبصورت، نیک دل اور نفیس خاتون تھیں۔ جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو وہ اور ان کے میاں اور ان کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے اور سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے، خوراک کا بڑا اہتمام کیا جاتا اور اس کو ہر قسم کے کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ عرصے بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصائب میں جکڑی جا رہی تھی۔ ہر وقت چیخو پکار، شور و گل، گھر میں دوڑیں لگ رہی ہوتی تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں میں زخم کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا، وہ کسی کو پہچان نہیں رہی تھی۔ یہ کیفیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، وہ باقاعدگی سے اس کا علاج کر رہے تھے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ نصرت دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر جنات کا بسیرا ہے یا ان کو سایہ ہو گیا ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا۔ ان سب عاملوں نے اپنے اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کرنا شروع کیا۔ کسی نے تعویذ، کسی نے دھاگے، کسی نے ڈوری، یہ سارے معاملات چلتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ گھر میں سارا ماحول خراب ہو گیا، سب خوف میں تھے اور گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باشریت، باعمل بزرگ، تقریباً 80-85 سال کے ہوں گے۔ وہ خود بہت بڑے جاگیردار ہیں، فی سبیل اللہ دم کرتے ہیں، ان سے رجوع کریں۔ نصرت بی بی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ ان کو مدہوش حالت میں ان کے پاس لے گئے۔ شاہ صاحب دیکھتے ہی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ان کے اوپر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت ہی خطرناک جن ہیں، اگر ان جن سے چھٹکارا پا لیا گیا تو یہ بی بی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پوری کوشش کی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی جو خود باعمل عاملہ تھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، کیونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی طور پر لاغر تھے۔ دوران عملیات مریض ایسی حرکات کر جاتے ہیں جن کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پوتی کو اس سلسلے میں اپنے پاس مدد کے طور پر رکھا۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے سب کو سوائے اپنی پوتی کے باہر نکال دیا، تسبیح، سورۃ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھ لیے۔ زور زور سے نہایت پردرد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، ایک دو دفعہ تو انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی نے اسے سنبھالا۔ کئی 1.5 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کیا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی، وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس معاملے میں دخل نہ دو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو،
میں اسے کبھی ٹھیک نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی ساخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور بڑی مشقت کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیت کریمہ نے اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استفسار سے جن نے بتایا کہ وہ کویندہ جن کا پوتا ہے۔ کویندہ جن جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا۔ بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ ایک بوہڑ کے درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس نے کھیلتے بچوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور زخمی کر دیا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ ہم اسے ہمیشہ عذاب اور مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کرے کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کے طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور وہ اس کے قبضے سے آزاد ہو گئی۔ 2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ یاسین اور نیک پاک کلام کا حصار انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا تھا اور خدمت خلق کے جذبے کو ملحوظ خاطر کیا، بلکہ یہ پیشکش کی کہ نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجی بھیجی جائے گی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آج سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بارہا بتایا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جنوں انس کے شر سے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔